اگر آپ نے کنفیوژن ایٹ اس بیسٹ دیکھنی ہو نا، وہ لارڈز آف کنفیوژن، تو عمران اسماعیل صاحب کو سننا چاہیے آج آپ کو کہ انہوں جی انٹرویو کہ مصروف کو مطلب بالکل کچھ بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنا بڑا کرائسس ہو رہا ہے. عمران خان صاحب پہ تو آتا ہوں، انہوں نے کیا بتایا. ان سے ندیم ملک صاحب نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا جناب یہ جو اتنی بڑی وہاں پہ چاند ماڑی ہوئی ہے، پوری دنیا مطلب انڈیا تک باتیں پہنچ گئی ہیں کہ پاکستان میں خدا نخواستہ بغاوت ہو گئی، پولیس اور فوج لڑ رہے ہیں، تو جی یہاں قتل عام شروع ہو گیا، تو بندے مارے گئے ہیں، تو بلاسٹ ہو گئے، بلا بلا پوری دنیا میں گیا. ایون واشنگٹن پوسٹ میں اور دیگر ملکوں میں مطلب یہ چیزیں خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے پوچھا آپ چلے باقی تو چھوڑیں، آپ کی اپنے وزیر اعلیٰ سے بات ہوئی؟ انہوں نے اسی ہی جو سٹائل ہے آج کل پی ٹی آئی کا، ایروگینس اور روڈنس اس ٹاپ پہ ہے نا، انہوں نے کہا میں نے کوئی نہیں بات کی. گورنر سندھ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پورے اپنے وزیروں سے بھی رابطے میں ہے، وہ ایجنسی سے بھی رابطے میں ہے، وہ آپ کی فورسز سے بھی رابطے میں ہے، وہ سب سے رابطے میں ہے. اگر نہیں ہے رابطے میں تو وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، یہ سندھ کو چلا رہے ہیں. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ میں گورنر ہوں تو میں کیوں رابطہ، بھائی حضور آپ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور فیڈریشن پہ ہی الزامات لگ رہے ہیں. آپ سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی عمران اسماعیل صاحب سے؟ کیسے کیسے لوگ انہوں نے رکھ لیے یار. میں حیران ہو رہا ہوں کہ اتنا بڑا ہوتا ہے، پورے ملک کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے، پورا ملک پریشان ہے، اور اس میں اور عمران اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری مراد علی شاہ صاحب سے نہیں بات ہوئی. وہ بھائی صاحب آپ کو ان کا چہرہ پسند نہیں ہے، آپ کو وہ پارٹی پسند نہیں، مان لیتے ہیں آپ کو مراد علی شاہ پسند نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ذاتیات کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ نے اپنے ذاتی غصے نکالنے ہیں. آپ وہاں پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے، آپ پھر اپنی اوبلیگیشن ان کو فٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو ان سے ملاقات کرنی چاہیے تھی، آپ کو ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. نہ عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، وہ آرمی چیف سے بات ہو رہی ہے، نہ گورنر صاحب بات کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آپ کے یہاں ریٹ جو ہے نا، جمہوریت جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے. بھائی آپ کے انہی ایکشن کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے ایک چیز. اب دوسرا بڑا اہم سوال تھا جو وہ سننے والا ہے عمران اسماعیل صاحب کا، وہ کہ آپ کی عمران خان صاحب سے بات ہوئی، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے وہ اگر خان صاحب نے کہا ہمیں ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، تو کوئی بات ہی نہیں تھی، کوئی ایشو نہیں تھا. ذرا دیکھیں ٹیکلنگ ہینڈلنگ دیکھیں. پہلے دن جیسے میں نے کہا تھا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس مسئلے کو اگر کوئی آ کے انہوں نے بنایا ہے، اپنے گلے میں ڈالا ہے، انہوں نے ڈھول ڈالا ہے، یہ فیڈرل حکومت کے 2-3 وزیروں نے ڈالا. میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ انکوائری آنے دیں. اگر فیئر انکوائری آ گئی تو یہی لوگ نکلیں گے کہ انہوں نے بیٹھ کے کیسے انہوں نے بیٹھ کے فون کیے ہوں گے. اب گورنر اسماعیل صاحب بھی رابطے میں تھے، خود مانا ہے کہ ہاں جی میرے ان سے بات ہو رہی تھی، فلاں نے کہا ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں بھی کراچی میں ووٹ ملے ہوئے ہیں، ہماری بھی پارٹی ہے، تو دباؤ تو ہمارے اوپر بھی، آپ جائیں اور پرچے درج کریں، فلاں کریں. اس کے بعد 2-3 دن آج اس نے پوچھا ان سے، ندیم ملک صاحب نے، کہ آپ کو سنا ہے وزیر تھے 2-4 جو کون سے وزیر مجھے پتہ نہیں، اب مکر گئے ہیں وہ وزیر. ان کے ٹویٹس پڑے ہوئے ہیں، ذرا ٹویٹر پہ جائیں، ٹویٹس دیکھ لیں. اب شیئر بنے نا، بھاگے نہیں نا. پھر آپ نے ایک اونرشپ لی، آپ نے وہاں پہ آ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کو انوالو کیا. میں شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہ 2-3 وزیروں کا نام لکھیں گے، ان کے کالز نکلوائیں، آپ کال ریکارڈ نکلوائیں اگر انکوائری افسر کر رہے ہیں. 2-4 وزیر جو ان کے ہیں انہی کی کالز نکلیں گی، انہی کی انسٹرکشن نکلیں گی. انہوں نے کہا تھا جو یہ 2-4 بڑ بولے ہیں، وہ بھائی صاحب نہیں مان رہے تو ایجنسی یوز کریں، یہ رینجرز کو بھیجیں ذرا. اب ان کے گلے پڑ گئے ساری کے ساری، اب بھاگ گئے سارے، اب بھاگ گئے. اگر ان کا اب یہ کہتے ہیں ایشو نہیں تھا، تو میں عمران خان صاحب سے بڑی عزت کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، ویری ہمبلی، تو بھائی صاحب اس دن سارے کا سارا میچ کس نے ڈالا ہوا تھا؟ اس دن تو پی ایم ایل نواز نظر ہی کہیں پہ نہیں آ رہی تھی. وہ تو بھاگ گئے تھے سارے، پیپلز پارٹی بھاگ گئی تھی کہ یار یہ وہاں پہ کیا ہو گیا ہے، ہمارے گلے میں کتنا بڑا فساد پڑ گیا. اس دن تو سارے آپ ان کی پریس کانفرنسز اٹھائیں، ایک وزیر نے 10 دفعہ پریس کانفرنس کی اس ایشو پہ. دیکھیں جی مزار قید کی بےرحمتی ہوئی ہے جو کہ واقعی ہوئی ہے. اس کے بعد ٹویٹر پہ بیٹھ گئے سارے کے سارے. گورنر خود کہہ رہے کہ مجھے فلاں لوگ تھے، ان کی اپنی کور کمیٹی چل رہی تھی. اب عمران خان صاحب اس پورے مسئلے کے بعد 3 دن بعد یہ فرماتے ہیں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. اب پتہ نہیں اس میں گورنر صاحب کی نے کوٹ کیا ہے پرائم منسٹر کو. اب ہو سکتا ہے وہ کہ جی میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. یہ کلپ ہے پورا، مطلب ہے میں نے خود سنا ہے، چلو میں نے سنائی ہوتی. نہیں آپ بھی غلط کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے مس کوٹ کیا ہو. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ سر میں یہ اب اتنا گورنر کے عہدے پہ بیٹھا ہوا بندہ اگر اپنے پرائم منسٹر کو مس کوٹ کر رہا ہے تو پہلے خیر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے تو مزید اللہ حافظ کر لیتے ہیں. سوال یہ اگر عمران خان صاحب نہیں سمجھتے کہ کوئی ایشو نہیں تھا اور ہائپ دی جا رہے ہیں، آپ اور میں ہائپ دے رہے ہیں نا، ان کے وزیر تو بالکل نہیں دے رہے. ان کے ٹویٹر بھی خاموش ہے، ان کا نہ کوئی اس پہ وہ کوئی گالی گلوچ ہو رہی ہے، نہ ان کے ٹی وی پہ وہ ڈیبیٹس کر رہے ہیں. وہ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کے، بلکہ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں. اندازہ کیا تھا اس رات اتنا بڑا وہ جلسہ تھا. اب ذرا ان کی کہانی دیکھیں. ویسے میں سم ٹائم ان پہ پی ایچ ڈی کرنی چاہیے، ان کی پالیٹکس پہ پی ایچ ڈی کریں. اس رات ہمارے دوست یہ فواد چودھری صاحب نے، شبلی فراد صاحب نے، وہ تصویر نکال کے لگائیے گا پروڈیوسر صاحب، انہوں نے تصویر ٹویٹ کی ہے جسٹ ٹو شو وی ڈیم کیئر. اب ڈیم کیئر کا سنے آگے کہ ہم نہیں سن رہے، ہم میچ کی جھلکیاں دیکھ رہے ہیں. بالکل دیکھ رہے ہوں گے جناب، مان لیں میں تو فلم دیکھ رہا تھا سپوز جب جلسہ ہو رہا. چلو میں یہ کہہ دیتا ہوں. میں سوال یہ ہے کہ آپ اگر 4-5 اس میں شبلی فراز بھی تھے، آپ مین لوگ ہیں ان کے، عمران خان صاحب کے ذہن میں رکھیے گا. اور
आप मेरा ख्याल में गलत नहीं कह रहे, तो अली जैदी साहब भी कोने में बैठे हुए थे वहां पे, बिल्कुल उन्हें दूर रखा हुआ था, उनके कहा आप उधर बैठे। मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोग, इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है जो उसको अफेक्ट कर रहा है, पूरे मुल्क को कर रहा है, वहाँ पार्टी चल रही है, वहां पार्टी चल रही है, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अच्छा चलो वो भी देख लिया, ये सीरियसनेस देखें जरा। उसके बाद इमरान खान साहब अगले दिन तकरीर फरमाते हैं, उन्होंने कहा मैंने तकरीर सुनी है, जो उन्होंने आके नवाज शरीफ साहब की तकरीर का पोस्टमार्टम फरमाया, वो जो कि टीवी पे नहीं चली, जो टीवी पे नहीं चली। अब इसमें मजे का पूरा सिनारियो देखें, हुकूमत कैसे चल रही है सर जी। 4 वजीर बड़े अहम हैं जो दिन रात टीवी और ट्विटर पे बैठे हुए हैं, उनको कोई काम नहीं है, ये काम करते रहते हैं। उनको हमने तो देखे नहीं है, नवाज शरीफ एंड कंपनी काबिल नहीं थे, इनको सुना जाता। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट डे वो वहां पे फरमाते हैं कि जनाब मैंने तो पूरी तकरीर सुनी। अब उसके बाद सोचने वाली बात, इमरान खान साहब ने कहा तकरीर सुनी, टीवी पे तो आपने चलने नहीं दी। इसका मतलब यह है आपने बैठ के सोशल मीडिया पे या उनके पेजेस पे, आप उनके पेजेस पे गए हैं, नवाज लीग के उनका पेजेस हैं, उनके ट्विटर पे कोई चल रहा है, कोई यूट्यूब पे चल रहा है। सो इमरान खान साहब खामोशी से कहीं से कोने में लगा के वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनते रहे। वजीर कहते हैं हम उसको सुनते नहीं है, साथ में इमरान खान साहब कहते हैं इनके सारे के सारे लोग जो हैं कि वो डैम केयर। आज वो कहते हैं कि खान साहब कहते हैं इशू नहीं है, वो इशू नहीं है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ वो कॉल कर रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या आर्मी चीफ ने, उन्होंने कॉल करने से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहा कि शुड आई कॉल देम, भाई आपके एसओपी तो जी बनते हैं कि क्या उन्होंने आपको बताया, आपको कहा? और मोस्टली हमें बताया जाता है, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैं जो भी आर्मी चीफ साहब की मुलाकातें कर रही हूँ, वो किसी से मिल रहे हूँ या आ जा रहे हूँ, तो मुझे ऑन बोर्ड रखा जाता है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं गुड फेथ में कि आर्मी चीफ ने कॉल करने से पहले बिलावल साहब को, उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो किसी बात करना पसंद नहीं करते। मगर ये है, जरूर है कि वो क्योंकि बिलावल साहब ने बाय नेम उनको अपील की हुई थी, तो इसलिए उसकी वटेवर फिर भी आर्मी चीफ का आपको, अगर उन्होंने वो बिलावल वो हैं जिनका नाम सुन के इमरान खान साहब के कपड़ों में आग लग जाते, जैसे नवाज शरीफ साहब कहते होते थे कि मुझे बेनजीर भुट्टो या पीपल्स पार्टी का नाम सुन के मेरा लहू खोलने लगता है, उनके वो हैं क्लिप पड़े हुए हैं। तो खान साहब ने आज वो ये फरमा रहे हैं, अच्छा गवर्नर का भी लहू वो हो जाता है, वो गर्म हो जाता है कि मैं इस मुराद शाह से बात नहीं करता, इमरान खान साहब कहते हैं मैं बिलावल से बात नहीं करता, तो फिर बच बचा के तो आर्मी चीफ साहब को बात करनी पड़ेगी, कोई अपीलें करेंगे। इमरान खान साहब की इस स्ट्रेटजी से अपने आप को इरेलीवेंट करते जा रहे हैं। ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या गवर्नर ऑफिस जो है वो वीकन हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, और इसका नुकसान हमारी स्टैब्लिशमेंट को भी हो रहा है। फिर लोग तो फिर ठीक कहते हैं ना, अल्टीमेटली सारा बर्डन अगर आर्मी चीफ ने लेना है, DGIS ने लेना है, और इन्होंने बैठ के क्रिकेट मैच की झलकियां देखनी है, या इमरान खान साहब ने रात को बैठ के यूट्यूब लगा के नवाज शरीफ की तकरीरें सुननी है, तो फिर तो अपोजिशन कहेगी कि सारा मुल्क जो है वो स्टैब्लिशमेंट चला रही है। आप तो बेसिकली स्टैब्लिशमेंट के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आप जाके आप अपने पॉलिटिकल जो आपके वो हैं, ये एनिमीज हैं, पॉलिटिकल एनिमीज, उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है, हैंडल करने को तैयार नहीं, हर सिचुएशन में कहते हैं वो हैंडल करेंगे। तो बेसिकली मैं समझता हूँ मिलिट्री को भी इनकी स्ट्रेटेजी समझनी चाहिए जरा, कि हर मामले में आपको धकेल रहे हैं, हर बात पे आपको आगे कर देते, मौलाना को डील करना है ये डील करेंगे, नवाज शरीफ साहब को डील करना है ये डील करेंगे, वहां पर ये कराची में अगर इंक्वायरी करवानी आर्मी चीफ साहब करवाएंगे। तो भाई साहब जरा आर्मी को सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब जिस तरह की पॉलिसी को वो फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए कितनी फायदेमंद है।